بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مزے کی ہے، ہمیشہ کی ویڈیوز کی طرح بہت انفارمیٹیو اور بہت سارے آپ کے لیے تحفے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو وظیفہ کرنے سے آپ یا اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف رہتا ہے، سلوک نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ ان کو ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج ہم صبح سویرے اٹھ کر باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر کے نوافل پڑھ کے درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھ کر پھر جیسے ہی زوال کے قریب کا وقت ہوتا ہے تو پھر غسل جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. غسل جمعہ کی اتنی فضیلت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار مولا علی علیہ السلام سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی، اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ایک وقت میں یا کھانا کھا سکو یا غسل کر سکو تو تم غسل کرو. اور کہتے ہیں جو غسل جمعہ کرتا ہے نا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں آتے اور اس کے جسم کو مرنے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ سودا سلف بھی ہمارا آ چکا ہے اور آج کا تبرک جو ہے وہ ہم حلیم بنائیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سب سے پہلے تو ساجدہ آپ کا، طاہرہ آپ کا، اور جن لوگوں نے ثنا فاطمہ کا اور محدثہ کا، کہ انہوں نے مجھے اپنا پرومس پورا کیا، میری ویڈیو غور سے دیکھی، اس لائق سمجھی، اس قابل سمجھا کہ مجھے مشورہ دیا اور کہا کہ تبرک میں آپ کیا بنائیں. آج مجھے ساجدہ نے کہا تو آج سب سے پہلے میں نے اٹھتے ہی جیسے ہی ان کا میسج دوبارہ انہوں نے مجھے ریمائنڈ کروایا تھا تو پھر میں نے کہا کہ میں آج حلیم بناتی ہوں. آج ہم نے تبرک میں حلیم کا اہتمام کیا ہے، حلیم کی چیزیں لے آئے ہیں اور حلیم کا ولاگ انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے. آج ہم صرف جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے. میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ شیئر کر دوں کہ آج ہم جو ہے نا وہ کیا تیاری کر رہے ہیں. جمعے والے دن غسل آپ نے کر لیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ کریں گے. کام شام سے فارغ ہو جائے آپ جب کام اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حلیم ہم ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنائیں گے، بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بہت ہی مزیدار ہوں اور آپ کو کبھی گلا نہ ہو بلکہ الٹا آپ کی تعریفیں ہوں. تو یہ جو سودا سلف آج منگوایا تھا، یہ ساتھ نا ہم نے شکر بھی منگوا لی. سوئیاں، فالودہ سوئیاں آپ کے لیے میں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ریسپی لے کے آ رہی ہوں اور وہ بھی میں نے تبرک میں ہی بنانا ہے. آج کل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں تبرک میں ہی بنا رہی ہوں. تو یہ جی سامان وغیرہ میں نے کہا چلے کچن میں شفٹ کرتے ہیں اور اس کو کچن میں شفٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تاکہ تیاری کریں نا اپنے نیاز بنانے کی. اور یہ جو میں نے کوکنگ آئل ایکسٹرا منگوا لیا تاکہ روز نہ منگوانا پڑے، تو یہ پھر میں نے کہا کہ اس کو کیوں نہ کیبنٹ میں رکھ دیا جائے اور یہ میں نے سنبھال لیا کہ جیسے ضرورت پڑے گی تو پھر ہم یہاں سے نکال لیں گے اور جتنا ضرورت پڑے گا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے تو گھر میں آپ کے لیے آپ سنبھال کر رکھ. جب آپ نے اپنا سودا سلف سنبھال لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچن میں کتنی تیاری ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ سارے کام اکیلے تھوڑی انسان کر سکتا ہے، تو اس میں میرے معاون و مددگار ہیں، میری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. ہماری بہت اچھی سی ٹیم ہے. ابھی تو آپ کو ہماری ٹیم کے تھوڑے سے بندے نظر آ رہے ہیں لیکن کبھی میں انشاءاللہ ظاہر ہے دکھا تو نہیں سکتی، لیکن اس طرح فیس تو نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے لوگ ہم جو ہیں وہ میری ہیلپ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ جب فارغ ہو جائیں پھر باوضو ہو کر اگر آپ نے جو ہے نا نماز کے نوافل وغیرہ جو جمعے کے پڑھنے ہیں وہ پہلے بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں دن میں اور بعض جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ کو سہولت ہو. یہ ہم آگے اپنے پریئر روم ہمارا بہت پیارا، میں کہتی ہوں یہ میرے گھر کی جنت ہے. اور آپ کو بتایا کہ جمعے والے دن ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس دن خوشبو ضرور لگایا کریں. خوشبو لگانا سنت ہے اور میں نے خود مطلب جب آپ نہا دھو کے فارغ ہو جائیں اپنے آپ کو بھی خوشبو سے معطر کریں اور جہاں آپ نماز پڑھے ہوں وہاں پہ بھی خوشبو لگایا کریں. روحانیت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آتے ہیں پاک و پاکیزہ اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی برکات ہوتی ہیں خاص. تو یہ میں نے جو ہے کہا کہ یہاں پہ خوشبو لگا لوں. مجھے ویسے بھی خوشبو
خوشبوئیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں. اور یہ اس الیکٹرک لیمپ تھا تو میں نے اس میں چاہا کہ اس کو وارم اپ کر کے. اچھا آپ نا اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو وارم اپ کریں اور پھر اس کے اندر خوشبو رکھ دیں, اور یا پھر پہلے خوشبو رکھ دیں اور پھر اس کا پلگ لگا لیں. دونوں طریقے ٹھیک ہے, لیکن 10 منٹ سے زیادہ نہ لگائی گا, کبھی پھر یہ جل بھی جاتے ہیں. تو کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنا گھر جلد سے جلد بلائے, اپنے گھر بار بار بلائے. پھر یہ میں نے فریشنر بھی رکھا ہوا تھا. مجھے پرسنلی جیسمین کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے, تو میں نے کہا کہ جو ہے نا آج جیسمین والا جو فریشنر ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ میں نے خوشبو وہ والی بھی لگائی اور اس طرح اسپرے بھی کر دیا, اور بہت پیارا سا کمرہ مہک اٹھا. اتنی پیاری خوشبو تھی, اتنی زیادہ روحانیت تھی. پھر میں نے کہا جا نمازوں پر بھی عطر لگا لینا چاہیے. تو پھر جا نمازوں پر عطر لگانے کے لیے میں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا کسی نے, وہ ہمارے گھر آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی جا نمازوں پر لگائیے گا. تو پھر یہ انہوں نے عطر دیا تھا, میں نے سنبھال کر رکھ لیا, اور یہ پھر عطر جو ہے یہ میں نے جا نمازوں پر لگوا لیا. اس کے بعد پھر آپ اپنی نماز مکمل کریں. اب اپنے درود شریف بہت پڑھنا ہے آپ نے جمعے والے دن. درود شریف کی کثرت رکھنی ہے, کیونکہ درود شریف آپ جتنا پڑھو گے نا, تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا جمعے والے دن آپ کا پڑھا ہوا درود شریف مجھے براہ راست میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آقا ہمارا درود و سلام قبول کریں. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے, اور تمام تر درود و سلام محمد والے محمد کے لیے ہیں. اور پھر آپ اپنے کوشش کیا کریں کہ جو ہے, ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں نا نماز پڑھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے جا نماز پر کھڑے ہوں تو پاک صاف ہو کر آئیں. یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ جو ہے گندے مندے اس طرح نہیں, بلکہ پاک صاف ہوں, خوشبو لگائیں. جب آپ کسی عام انسان سے اچھے حلیے میں ملنا پسند کرتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے حلیے میں آئیں. پھر سورہ کہف ہے نا, یہ جمعے والے دن ضرور 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 پڑھنی چاہیے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, بہت زیادہ. پھر جو میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. کہیں ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہوتا, کہیں بیوی ٹھیک نہیں ہوتی, کہیں ان کے درمیان اور لوگ بہت فساد بنا دیتے ہیں. تو بہرحال وجہ جو بھی ہو, میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف رہتا ہو, ان کے درمیان اگر انبن رہتی ہو, ناچاکی رہتی ہو, تو یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں محبت اور پیار پیدا کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ایک دوسرے کے قریب لے کر آئے گا. اور اتنا آسان وظیفہ ہے, آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر پھر سورہ جمعہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ جمعۃ المبارک کے دن آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ نے کسی وقت بھی جمعۃ المبارک کی کسی ساتھ میں بھی آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسی محبت پیدا ہوگی, بے مثال محبت ہوگی, سلوک ہوگا, اتفاق ہوگا, اور نفاق دور ہو جائے گا. یہ اگر کوئی اور ان کے لیے کر رہے ہے ہسبینڈ وائف کے لیے, تو پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ دونوں ہسبینڈ وائف کو پلائیں, تو انشاءاللہ ان کی بھی آپس میں بے انتہا محبت ہو جائے گی پیدا. ان کے درمیان بہت اچھی سی جو ہے نا وہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں تمام میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار کی فضائیں قائم رکھے. ہر گھر میں سکون ہو, خوشحالی ہو, صحت ہو, آسانیاں ہوں, اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اچھے کمنٹ ضرور کریے گا. انشاءاللہ کل پھر میں آپ کے ساتھ حلیم کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ.